چیزوں کو نہیں چھوڑتا ہے اس وقت اس کے جو اچھے اعمال ہیں ان اعمالوں کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیے، اب جب اسکول جاتے ہیں تو وہاں 3 زمانے پڑھائے جاتے ہیں اور لوگوں کی سٹوری پڑھائی جاتی ہے۔ ایک زمانہ گزرا ہوا پاسٹ جسے ماضی کہتے ہیں، اور ایک زمانہ موجودہ ہوتا ہے جسے حال کہا جاتا ہے، اور ایک آنے والا زمانہ ہے جسے مستقبل کہتے ہیں۔ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی ہسٹری ہمیں کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے حالات ہمیں کیوں بتائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جو اچھے کام کر رہے ہیں آپ کو ان کی زندگی کو دیکھ کے اچھے کام انجام دینا ہے۔ اسی طرح جو لوگ برے کام کر کے گئے ہیں آپ کو اس سے بچنا ہے، کیونکہ برے کام کرنے والے کے لیے خود دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یہاں حکومتیں سزا دیتی ہیں، حکومتیں گرفتار کر لیتی ہیں، حکومتیں پکڑ لیتی ہیں، بہت سارے چیزیں ہیں اس طرح کی جو حکومت سے اسے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، کس کو؟ جو غلط ہوتا ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے حکومت ہی غلط ہوتی ہے اور ہمیں حکومت کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے ماضی پڑھایا جاتا ہے۔ مستقبل کے لیے ہے، جب تمہارا حال اچھا ہوگا یعنی موجودہ زمانہ اچھا ہوگا تو تمہارا مستقبل اچھا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ہم مستقبل میں بننا چاہتے ہیں کہ ہم ایک کلیکٹر بن جائیں، لیکن جب تک حال میں کلیکٹر کی پڑھائی نہیں کریں گے تب تک مستقبل میں کلیکٹر نہیں بن سکتے۔ اب آنے والے زمانے میں مستقبل میں ایک مالدار آدمی بن جائے، بڑے بزنس مین بن جائے۔ آنے والے زمانے میں بزنس مین بننے کے لیے آپ کو اپنا حال موجودہ زمانہ بہتر بنانا ہوگا۔ جب تک موجودہ زمانہ ہمارا بہتر نہیں ہوگا آنے والا زمانہ ہمارا بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب تک انسان اپنا حال بہتر نہ کرے اس وقت آنے والے زمانے میں اس کے لیے تکلیفوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ مثلا ایک برسات گزر چکی ہے اسے کہا جائے گا ماضی کی برسات، ایک برسات آنے والی ہے اسے کہا جائے گا مستقبل کی برسات۔ اب دونوں میں کرنا کیا ہے؟ ماضی والی جو برسات جا چکی ہے اس سے ہمیں درس لینا ہے کہ ہماری چھت میں کہاں کہاں پانی آ رہا تھا، تاکہ حال والی برسات میں وہ درخت کو تمام سوراخ بند کر دیں، آنے والی برسات میں بھی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لیکن جب اس کو ماضی کا ہی پتہ نہیں ہے میرے گھر کہاں ٹپک رہا تھا، جب برسات آئے گی اس برستے میں پانی میں تو مجھے یہاں پہ چڑھنا ہوگا، یا اگر مضبوط چھت ہے تو انسان وہ چڑھ کے ٹھیک کر لے، لیکن نہیں کر پائے گا، جو کیمیکل لگائے گا سب بہہ جائے گا۔ بس یہ ہے کہ کوئی ماضی قریب کو دیکھ کے اپنے حالات کو بہتر بنا لیتا ہے، کوئی سارے دور تک ماضی بعید کو بھی دیکھ لیتا ہے اور اپنے حالات کو بہتر بناتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارا جو کل کا دن گزر گیا ہے وہ کل کا دن ہمارے لیے باعث درس یہ تھا کہ کل ہم زندہ تھے اور آج بھی ہیں، لہذا جو کل آئے گا، جو مستقبل کا دن آئے گا اس میں ہم مومن پہ رہیں، باقی رہیں۔ اگر موت آ جائے تو ہماری موت ایمان پر ہو، ہماری موت اسلام پر ہو۔ اور دنیا بڑی عجیب و غریب ہے، اور ہم جب کسی کو کوئی الزام دیتے ہیں تو خود بچنے کے لیے کیا کرے بھائی، زمانہ ہی ایسا آ گیا، سورج اپنے ٹائم پہ ویسے ہی نکلتا ہے، موسم اپنے ٹائم پہ ویسے ہی آتے ہیں۔ یہ کون ہے جو زمانے کے پیچ و تاب کو، ہمارے لباس کے رنگ و روپ کو، ہمارے لباس کی بناوٹ کو، ہمارے حتیٰ کہ ہمارے ہیئر اسٹائل کی بناوٹ کو کون چینج کرتا رہتا ہے؟ ایسا کون ہے؟ اچھے خاصے گھر میں
شلوار جمپر پہنا جا رہا تھا، اچانک کسی نے بدل دیا کہ ہمیں نہیں پہنیں گے، یہ والا پہنیں گے۔ ارے کون ہے ایسا جس نے ہمارے گھر تک رسائی رکھی ہے؟ آپ غور کیجئے، اس میں مومن اور منافق کی بات بعد میں آئے گی۔ آخر وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ہمارے گھر تک اپنی پہنچ رکھتی ہیں؟ اچھا خاصا سیدھا سیدھا شلوار جمپر چل رہا تھا، کب یہ سلائی والا نہیں چاہیے، ایسی سلائی والا چاہیے، کہیں تو سلایا تھا، کہا نہیں بس ختم ہو گیا اس کا۔ کون ہے جو ہمارے گھر تک رسائی رکھتا ہے؟ کون ہے جس کی پہنچ ہمارے گھر تک ہے؟ کون ہے جس کی پہنچ ہمارے خیالات تک ہے؟ کون ہے ایسا؟ کون لوگ ہیں؟ کل تک بہت اچھے اچھے لوگ شلوار کرتا پہنتے تھے، آدمی بھی، اب وہ پینٹ شرٹ آ گئی، کہا نہیں یہ والا ہٹاؤ، یہ والا پہنے گے۔ کیوں بھائی؟ اب زمانہ ایسا پہنا ہو، کون ہے جو زمانے کو بنائے ہوئے ہیں؟ توجہ رکھیے آپ۔ اچھے خاصے لوگ جاتے تھے درزی کی دکان پر، اپنے سائز کی پینٹ شرٹ سلا لیتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ بدن میں کچھ پہنے، کوئی آیا جس نے اتروا دیا، کہا یہ مت پہنو، یہ ہم جو پہنے وہ تم پہنو، ہم جیسا کہہ رہے ہیں ویسا۔ وہ کہنے آ نہیں رہے لیکن ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ کون طاقتیں ہیں جو ہمارے گھر تک رسائی رکھتی ہیں؟ کون سی طاقتیں ہیں جو ہمارے خیالات پر قبضہ کیے ہوئے ہیں؟ کون سی طاقتیں ہیں جو ہماری فکر کو اپنے مٹھی میں کیے ہوئے ہیں؟ جو لوگ سلا کے پہنتے تھے یا کرتا پاجامہ پہنتے تھے، جمعہ تو کم سے کم پہن لیتے تھے، کم سے کم پیچھے والے کی نماز مکروہ نہیں کرتے تھے۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں کہ جنہوں نے بے غیرتی اس حد تک کر دی کہ پتا ہے کہ یہ کپڑا پہنیں گے تو ہماری کمر کھل جائے گی، ہم ننگے ہوں گے۔ انڈرویئر لوگ چھپا کے سکھاتے تھے، اب دکھا کے پہنتے ہیں۔ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بے غیرتی بے شرمی پر آمادہ کر دیا؟ وہی تو طاقت ایسی ہے کہ جس نے ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا ہے۔ آج بچوں کو لے جائیے، بیٹیوں کو لے جائیے، بیٹوں کو لے جائیے، بھائی یہ اسلام پسند کرتا ہے کہ ہم کو اس سے مطلب نہیں کون پسند ہے، ہم کو یہ پسند ہے، ہم یہ نہیں چاہیے۔ یہ کون طاقتیں ہیں جو ہمارے گھر تک قبضہ کیے ہوئے ہیں، جس کو ہم زمانہ کہہ رہے ہیں؟ جو چیزوں کو اللہ نے نہیں بدلا ہے، اللہ نے تو دیپ کو اتنا پختہ بنا دیا ہے کہ اس میں کسی چینج کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے لباس کا ڈیزائن تک بتایا ہے کہ تمہیں کیسا لباس پہننا ہے، لیکن ایسی کیا طاقتیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو بالکل فراموش کرا دیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ ایسا ہے۔ سورج کبھی اپنے وقت کے علاوہ نکلا، دن اور رات میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ موسم اپنے ٹائم پر آتے، فصل اپنے ٹائم پر ہو رہی، قدرت کی طرف سے تو کوئی چینج نہیں ہے۔ کون ہے جو چینج کر رہا ہے؟ اب شرٹ ایسی پہننا، اب پینٹ ایسی پہننا، اب ہیئر اسٹائل ایسا رکھنا، اب نقاب ایسا پہننا، حتیٰ کہ جو مقدس چیزیں تھیں جیسے حجاب، وہاں تک اس نے اپنی پکڑ بنا لی ہے۔ کون ہے وہ؟ کس کو ہم زمانہ کہہ رہے ہیں؟ کون چینج کرا رہا ہے؟ یہ پلاننگ کہاں پر ہوتی ہے؟ کون کرتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم گونگے بہرے کی طریقے سے خاموش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زمانہ ایسا ہے۔ آج ہمارے گھر کی عورتوں کا مزاج طوائفیں بدلتی ہیں، جسے ہم ہیروئن کہتے ہیں۔ جسم فروش عورتیں، جسم فروش مرد آج وہ طے کرتے ہیں کہ زمانہ کیسا ہونا چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، اور ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ تفضل ہے، بڑی آسانی سے کہہ دیتے زمانے کون ہے جس نے چینج کر دیا، اسٹائل چینج کر رہا ہے روز 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 روز۔
حتیٰ کہ حجاب و نقاب کے بھی اسٹائل چینج ہوتے رہتے ہیں. کون ہے؟ کبھی ہم نے کوشش کی جاننے کی آخر اتنی بہترین چیز کو اتنا خراب کس نے بنا دیا؟ حتیٰ کہ بڑی عجیب و غریب چیز نظر آتی ہے، لوگ اسلام سمجھ کے داڑھی نہیں رکھتے، ان ناچنے والے ٹھمکا لگانے والوں کو دیکھ کے داڑھی رکھتے، ویسا اسٹائل بناتے ہیں. اتنی رکھ لیے یہ 4 والے کا نظر آ رہا ہے. یہ کون بدل رہا ہے؟ خدا نے بدلا ہے، پیغمبر نے بدلا ہے، قرآن نے بدلا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہمیشہ اس بات کے منتظر رہتے ہوں گے کہ کوئی نئی مووی آئے اور ہم چلے جائیں، کوئی نئی فلم آئے اور پہلے دیکھ کے آئے تاکہ ہم فخر کریں کہ پہلا ٹکٹ میرا تھا. لیکن کیا وہ یہ فخر کرتے ہیں کہ سب سے پہلا قاری قرآن میں ہونا چاہیے، سب سے پہلا نمازی مجھے ہونا چاہیے؟ ہے کہیں ایسا؟ سب سے پہلا مجلس میں آنے والا فرد میں ہونا چاہیے؟ کہیں ہے ایسا؟ کون ہے جو یہاں سے دور کر رہا ہے وہاں سے نزدیک کر رہا ہے؟ حتیٰ کہ ہمارے ہر چیز میں اس کا دخل ہے، ہر چیز میں، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے تک ان لوگوں کا دخل ہے، اور ہم اپنے اصلیت سے حقیقت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لباس میں ناچنے گانے اور طوائفوں کا ہاتھ ہو گیا. وہ جیسا چاہیں گی ویسا عورتیں لباس پہنیں گی، وہ ٹھمکا لگانے والے مرد، جسم فروش مرد، جسم فروش عورتیں، وہ جیسا چاہیں گی ویسے ہمارے مرد، ویسے ہمارے نوجوان لباس پہنیں گے. وہ جیسا چاہیں گے ویسا ہیئر اسٹائل ہمارے یہاں رکھا جائے گا، وہ جیسا چاہیں گے ویسا نقاب پہنا جائے گا، وہ جیسا چاہیں گے ویسی داڑھی رکھی جائے گی. ہمیں اپنے مذہب سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم آمادہ بیٹھے ہیں جنت میں جانے کے لیے. جنت کوئی جانے والی جگہ نہیں ہے، جنت بنانا ہے. تمام چیزیں موجود ہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں آپ بیٹھیں گے وہی جنت ہو جائے گی. کب ہو جائے گی؟ جب ہم اس راستے کو اختیار کریں جس کو جوانان جنت اختیار کر کے گئے. کہتے ہیں مسلمان ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، عجیب مسلمان ہے. کہتے ہیں مسلمان ہے، اپنے پیغمبر کی ہسٹری سے نہیں پتا، عجیب مسلمان ہے. اور ایک میں اپنی قوم کے لیے کہوں، ہم کہتے ہیں کہ حسین ہی ہے، امام حسین کی ہسٹری پتا نہیں ہے، سوائے اس ایک دن کی ہسٹری کے، اس سے پہلے کی ہسٹری ہمیں نہیں معلوم، کبھی ذکر ہی نہیں کرنا، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم امام حسن کے چاہنے والے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے صلح کیوں کی، نہیں معلوم. خالی صلح حسن کی ہے، صلح حسن کی کیوں کی ہے؟ کیونکہ چاہنے والے غدار تھے، چاہنے والے مذہب فروش تھے، چاہنے والے زمین فروش تھے، اس لیے مجبوری ہوئی، مجبوری میں کی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہم نہیں معلوم ہم کو، ہم کیسے مسلمان؟ ہم کو یہ پتا ہے کہ کس ہیرو نے، بدبخت نے، کس ٹھمکا لگانے والے نے، کس ناچنے والے نے کون سا لباس پہنا ہے مارکیٹ میں، وہ ہمیں ڈھونڈ کے لانا ہے. وہ برانڈ، یہ فلاں برانڈ کا کپڑا ہے. جس کو اللہ کا برانڈ سمجھ میں آ جائے گا تو سارے برانڈ بھول جائے گا. آل محمد نے کر کے دکھایا ہے. ان کا برانڈ تو ایسا تھا کہ جنت سے لباس منگاتے تھے، لیکن جب حقوق کی بات آتی تھی تو پھٹا لباس پہنتے تھے. ہم اپنا برانڈ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنا لوکیشن دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر اسلام کو لوکیشن دیکھنے جائیں گے تو ہم اپنا لوکیشن بھول جائیں گے. بہلول کی طرح خرابے میں زندگی گزاریں گے اور جہاں بیٹھیں گے وہاں جنت بنا دیں گے. یہ کون لوگ ہیں
جو زمانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زمانہ ہیں، ایک ہوتی ہے دوست شناسی اور ایک ہوتی ہے دشمن شناسی۔ آپ کو دشمن شناسی نہیں آتی، دشمن کو پہچاننا ہمیں نہیں آتا ہے۔ آج بھی شیطان کی عبادت ہوتی ہے۔ وہ جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ زمانہ ہیں، وہ لوگ اسٹائل بناتے ہیں، وہ لوگ اسٹائل چینج کرتے ہیں۔ عجیب سی بات ہے، ہمیں اسلام کا برانڈ یاد نہیں رہا ہے۔ اگر اسلام کا برانڈ یاد دلایا ایسا مولوی ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ جو ہمیں ان شیطان پرستوں کا برانڈ یاد دلائے وہ لوگ ہم کو چاہیے۔ ہم کو کہیں جانا ہے، کس نے دیکھا ہے تو تم کو وہاں جانا ہے، کون لے کے جائے گا، کون تمہیں وہاں تک پہنچائے گا؟ یہ برانڈ یہ ناچنے والوں کے زمانے پہ چلنے والے نہیں۔ آپ غور کیجئے، الحمدللہ ہمارے اس مجمع میں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، موجود ہیں، تو تمام چیزیں آج موجود ہیں، دکھائی جا رہی ہیں کہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کے ماننے والے زیادہ ہیں۔ ہمیں خدا سے دعا کرنا چاہیے، خدایا ہم اٹھے تو مسلمان ہیں لیکن ہم زندہ بھی مسلمان رہیں، ہم مرے بھی مسلمان۔ زمانہ جن لوگوں نے بنایا ہے ان لوگوں نے یہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں وہی زمانے میں جس کو شیطانوں نے بنایا ہوگا، انسان جب مسجد کی طرف چلے گا تو مومن ہوگا، مسجد میں جب داخل ہوگا تو کافر یا منافق ہو جائے گا، مسجد میں داخل ہوگا تو مسلمان ہوگا، جب خارج ہوگا تو کافر یا منافق ہو جائے گا۔ کس زمانے کی بات کی؟ یہ کسی ایسے ہی زمانوں کی جس کو لوگوں نے بنایا، شیطان پرستوں نے بنایا۔ آج ہم دولت کو زمانہ سمجھتے ہیں، درہم و دینار ڈالر کو زمانہ سمجھتے ہیں، جس کی رسد، جس کی پہنچ، جہاں تک اسلام کی پہنچ نہیں ہے، جہاں تک رسول کی پہنچ نہیں، جہاں تک اللہ کی پہنچ نہیں ہے، معاذ اللہ اللہ کی تو ہر جگہ پہنچ ہے، لیکن ہمارے چاہنے میں، ہمارے سننے سمجھنے میں وہاں تک اس زمانے والوں کی پہنچ ہے جن کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ خدا ہر جگہ موجود ہے لیکن خدا زبردستی تم پر کچھ تھوپنا نہیں چاہتا، زبردستی تم سے کام کرانا نہیں چاہتا ہے۔ اس نے آخرت دے کے بھیجے تاکہ تم جب جاؤ تو اس عقل کا استعمال کرنا، ورنہ ائمہ معصومین کو ظالموں سے صلح ممکن ہے، لیکن جب تنہا ہو جائیں گے، چاہنے والے چلے بھاگ جائیں گے۔ ہم آج بھی اس زمانے میں جس کو اللہ نے بنایا اور اس زمانے میں جسے لوگوں نے بنایا، دونوں میں فرق دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم کے زمانے میں جس نے اللہ کے بنائے ہوئے زمانے کو فالو کیا اسے سلمان اور ابوذر کہتے ہیں، مقداد اور عمار کہتے ہیں، لیکن جس نے ابو سفیان اور معاویہ کے بنائے ہوئے زمانے کو قبول کیا، عمر یاس اور یزید اور شیخ، ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی بات پیدا ہوئے، آج بھی ہیں، مقابل میں کھڑے ہیں۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اللہ کے برانڈ کو بھول گئے ہیں، اسلام کے برانڈ کو بھول گئے ہیں اور ناچنے والے اور گانے والوں کے برانڈ کو اپنائیں گے۔ لہذا
اس مختصر سی زندگی میں اپنے اصلی برانڈ کو لے کے جائیں. گانے والے ناچنے والوں کے برانڈ ہماری قبر میں کام نہیں آئیں گے. واقعی اگر برانڈڈ کپڑا پہن کے جانا ہے، برانڈڈ لے کے جانا ہے، تو طاہر بھی ہو اور پاک بھی ہو. وہ کون سا برانڈ ہے؟ ایک سفید کپڑا ملتا ہے. اگر تم صاحب ثروت تھے، حج کیا، خمس نکالا، زکات ادا کی، حقوق العباد بندوں کے حق ادا کیے، حقوق اللہ کا حق ادا کیا، اب یہ تمہارا معمولی کفن برانڈ ہو جائے گا. اور نہیں کیا تو قیمتی کفن بھی معمولی نظر آئے. لہذا ہم کوشش کریں اس مختصر سی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق جینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. غافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحيم. نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين حادينا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن محمد عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين حسن بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين بقية الله العظم حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لوکل سیاست اور انٹرنیشنل سیاست میں ایک چیز واضح ہے کہ حالات جو بنائے جا رہے ہیں وہ اسلام کی تصویر خراب کرنے کے، اسلام کو بدنام کرنے کے۔ آخر ایسا کیا ہے اسلام میں جو دوسری قومیں پریشان ہیں کہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، اور اس چیز کو روکنے کے لیے دنیا کی دولت کا، دنیا کی طاقت کا سہارا لیا اور مسلمان نما لوگوں کو، مسلمانوں کے نام رکھ کے کافروں کو، مشرکوں کو، منافقین کو مارکیٹ میں کھڑا کر دیا اور بتایا کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو پھر ایسی حالت میں اصل مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو مارکیٹ جب جاتے ہیں تو ان کے سامنے دو چیزیں رکھی جاتی ہیں، بھائی یہ اوریجنل چیز ہے اور یہ ڈپلیکیٹ چیز ہے۔ کیا فرق ہے؟ کیا اس میں کمپنی کے جو کوڈ ہیں وہ یہ ہیں، اور کمپنی والے بھی آپ کو ہوشیار کرتے ہیں کہ بھائی آپ ڈپلیکیٹ چیزوں سے بچیے اور پرہیز کیجیے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کمپنی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مارکیٹ میں ہمارے نام سے کوئی تو ہے جو نقلی کام کر رہا ہے، تو پھر اصلی والے کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا کوڈ، اپنی ایکٹیویٹی مارکیٹ میں دکھائے تاکہ نقلی پکڑا جائے۔ بالکل اسی طریقے سے ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اصل مسلمان ہیں، تو اصل مسلمان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مارکیٹ میں آنا چاہیے تاکہ نقلی مسلمان پکڑا جائے، سامنے آ جائے، اس کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہمارا کوڈ کیا ہے، ہماری ایکٹیویٹی کیا ہے؟ ہمارا کوڈ ہے ایمانداری، دیانتداری، سچائی، یہی اسلام کا اصل کوڈ ہے۔ جب یہ مارکیٹ میں آ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے جو زانی ہے، جو مکار ہیں، جو صرف لباس پہنے ہوئے ہیں، صرف نام رکھے ہوئے ہیں، ان کے چہروں سے نقابیں اٹھتی چلی جائیں، چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہو، چاہے مردوں کے حوالے سے ہو۔ ہم چاہے ایسی جگہ رہ رہے ہوں جہاں ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہ ہو تو بھی ہمیں اسلام پریزنٹ کرنا ہے، اور چاہے ہم ایسی جگہ رہ رہے ہوں جہاں سب مسلمان ہوں تو بھی ہمیں اسلام پریزنٹ کرنا ہے۔ فیملی کے اعتبار سے، گھریلو حالات کے اعتبار سے، معاشرتی حالات کے اعتبار سے بھی ہمیں سترک رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے۔ جہاں پر ایک مسلمان رہتا ہو اس کے تمام پڑوسی یہ جانتے ہوں کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کا کردار بہت اچھا ہے، اس کے گھر کی عورتیں بہت پاکیزہ ہیں۔ اب آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کون ہیں۔